تو آج ہمارے پاس جو کہانی ہے وہ بظاہر تو بہت سیدھی سادھی لگتی ہے، ایک لوک کہانی جیسی، لیکن اس کی گہرائی میں بہت کچھ چھپا ہے۔ بالکل، یہ انسانی نفسیات، خوف اور تجسس کے ساتھ کھیلنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ کہانی ہے ایک 100 سال کے بوڑھے مچھیرے کی، جس کی تنہا زندگی میں ایک رات اچانک 3 جوان اور بہت خوبصورت لڑکیاں آ جاتی ہیں۔ اور صرف آتی ہی نہیں ہیں بلکہ ایک ایسا مطالبہ کرتی ہیں جو عقل سے بالاتر ہے۔ وہ اس غریب بوڑھے آدمی سے شادی کرنے پر اصرار کرتی ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے، وہ پوائنٹ ہے جہاں سے کہانی حقیقت کی دنیا سے نکل کر ایک معمے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بالکل، تو آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کہانی میں ہوا کیا، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کہانی کار ہمیں آخر تک الجھائے رکھنے کے لیے کون سے طریقے استعمال کرتا ہے۔ صحیح، سب سے بڑا سوال تو یہی بنتا ہے نا کہ آخر یہ خوبصورت لڑکیاں جو کسی شہزادی سے کم نہیں، ایک غریب مچھیرے سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ کیا یہ کوئی چال ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا راز چھپا ہے؟ تو چلیں اس کہانی کی پرتیں ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہانی کا آغاز ہی بڑا ڈرامائی ہے۔ رات کا وقت ہے، ایک 100 سال کا بوڑھا مچھیرا اپنی جھونپڑی میں ہے اور دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ وہ دروازہ کھولتا ہے اور سامنے 3 ایسی لڑکیاں کھڑی ہیں جن کی خوبصورتی دیکھ کر وہ ایک دم دنگ رہ جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، وہ لڑکیاں اجازت کے بغیر اندر آ جاتی ہیں۔ یہ پہلا اشارہ ہے کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے، عام اصول یہاں لاگو نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کا رد عمل بھی بالکل فطری ہے۔ وہ غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے، کون ہو تم؟ اتنی رات کو میرا دروازہ کیوں کھٹکھٹایا؟ تمہیں کوئی شرم و حیا نہیں؟ وہ خود کو ایک شریف آدمی کے طور پر پیش کرتا ہے، ان کی نیت پر شک کرتا ہے، لیکن پھر وہ لڑکیاں ایک ایسا مطالبہ کرتی ہیں جو اس کے غصے کو حیرت میں بدل دیتا ہے۔ وہ اس سے شادی کا مطالبہ کرتی ہیں، تینوں کی۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ ایک کہانی کار کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ ایک بہت ہوشیار چال ہے۔ کیسی چال؟ دیکھیں، یہ مطالبہ اتنا غیر حقیقی ہے کہ یہ سننے والے کو فوراً یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ ایک عام کہانی نہیں سن رہے، بلکہ ایک ایسی داستان میں داخل ہو رہے ہیں جہاں کچھ بھی ممکن ہے۔ اچھا، تو یہ سننے والے کو ذہنی طور پر تیار کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنی منطق کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دے؟ بالکل، اور دیکھیں کہ مچھیرے کا رد عمل اس غیر حقیقی صورتحال میں حقیقت کا عنصر کیسے ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ کہتا ہے، مجھے جوانی میں کسی نے اپنی بیٹی نہ دی، اور اب میں 100 سال کا ہوں اور تم شہزادی جیسی لڑکیاں مجھ سے شادی کی بات کر رہی ہو۔ بالکل، اس کا شک، اس کی حیرانی، یہ سب وہ جذبات ہیں جو ہم محسوس کرتے۔ وہ کہانی میں ہمارا نمائندہ بن جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم اس غیر حقیقی کہانی سے جڑ جاتے ہیں۔ وہ اسے ایک سازش سمجھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ کسی نے اسے ذلیل کرنے کے لیے یہ کھیل رچایا ہے۔ اور وہ ان کی غربت اور اپنی عمر کا واسطہ بھی دیتا ہے، لیکن وہ لڑکیاں ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ اور ان کا جواب اس معمے کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، ہم بھوکی رہ لیں گی، جیسے تم رکھو گے ویسے ہی رہیں گی، بس آپ ہم سے شادی کر لیں۔ وہ طاقت کی بجائے بے بسی دکھا رہی ہیں۔ مطلب وہ کوئی قیمت نہیں مانگ رہی، بلکہ خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر رہی ہیں۔ جی، اور ان کا یہی اصرار اور یہ ظاہری بے چارگی مچھیرے کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان تینوں سے شادی کے لیے ہاں کر دیتا ہے۔ شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن مچھیرے کے شکوک ختم نہیں ہوتے، بلکہ اور زیادہ خوفناک شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ اگلے دن وہ مچھلیاں پکڑنے جاتا ہے تو پورا دن جال خالی رہتا ہے۔ وہ مایوس ہو کر گھر لوٹتا ہے۔ اور لڑکیاں پھر وہی بات دہراتی ہیں کہ انہیں کھانے کی فکر نہیں، بس اس کا ساتھ چاہیے۔ بظاہر تو یہ ایک تسلی ہے، لیکن مچھیرے کے ذہن میں یہ بات ان کے غیر معمولی ہونے کے شک کو مزید پختہ کر رہی ہوگی۔ صحیح، اور اصل ڈرامہ ہوتا ہے رات کو۔ مچھیرا تھک کر سونے کا بہانہ کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ جاگ رہا ہوتا ہے، ان پر نظر رکھتا ہے۔ اور پھر وہ کچھ ایسا دیکھتا ہے جس سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ تینوں لڑکیاں اس کے سوتے ہوئے جسم کے گرد جمع ہیں اور اس پر کچھ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہیں۔ یہاں کہانی کار ایک اور شاندار تکنیک استعمال کرتا ہے۔ وہ ہمیں صرف مچھیرے کے نقطہ نظر سے سب کچھ دکھا رہا ہے۔ ہم وہی دیکھتے ہیں جو وہ دیکھتا ہے، اور وہی محسوس کرتے ہیں جو وہ محسوس کرتا ہے۔ بالکل، ہمیں لڑکیوں کی سوچ یا ان کے مقصد تک کوئی رسائی نہیں دی جاتی۔
इसे महदूद नुक्ता नज़र कहते हैं और ये तजस्सुस और खौफ पैदा करने का सबसे मौसर तरीका है। तो हम भी मछेरे की तरह अंधेरे में हैं और उसी नतीजे पर पहुंचते हैं जिस पर वो पहुंचता है। यकीनन उसके पास जो मालूमात हैं, रात को पुरस्रार आमद, गैर मंतिकी शादी की जिद और अब ये रात की अजीब रस्म, इन सब को जोड़कर उसके जहन में सिर्फ एक ही तस्वीर बनती है, काला जादू। ये उसके लिए सबसे मंतिकी वजाहत है। वो सोचता है ये जादूगरनियां हैं जो उस पर कोई अमल कर रही हैं और शायद उसे मार डालेंगी। ये सिर्फ उसका वहम नहीं बल्कि इस दौर के इंसान का एक हकीकी खौफ है। वो इतना डर जाता है कि सुबह का इंतजार करता है। उसका खौफ अब गुस्से में बदल चुका है। सुबह होते ही वो इन लड़कियों का सामना करता है और चीखता है, निकलो मेरे घर से। हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया है जो तुम रात को मेरे ऊपर करती हो। तुम जादूगरनियां हो। वो उन्हें साफ साफ कहता है कि मुझे पहले ही शक था कि तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों का मुझ जैसे बूढ़े से शादी करने के पीछे कोई शैतानी मकसद है। अब यहाँ लड़कियों का जवाब बहुत दिलचस्प है। वो इस इल्जाम की तरदीद नहीं करती। वो ये नहीं कहती कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं हम मानती हैं कि हम आपके साथ रात को वो सब कुछ करती रहीं, लेकिन आपको जो दिखाई दे रहा है वो वैसा नहीं है। वाह, ये तो एक बहुत ही होशियार नफ्सियाती हरबा है। वो उसके मुशाहिदे को चैलेंज नहीं कर रही क्योंकि वो जानती हैं कि उसने जो देखा वो सच है। वो उसकी तशरीह को चैलेंज कर रही हैं। वो कह रही हैं कि आपके पास हकायक तो हैं, लेकिन उनका मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये कहकर वो उसके गुस्से की बुनियाद को कमजोर कर देती हैं और एक नए तजस्सुस को जन्म देती हैं। और फिर वो एक राज का हवाला देती हैं कि अगर उन्होंने अभी सब कुछ बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो भी बर्बाद हो जाएंगी और मछेरा भी। लेकिन एक मिनट, क्या ये बात थोड़ी गैर हकीकी नहीं लगती कि एक शख्स जो अपनी जान के खौफ में मुब्तला है वो उनकी बात पर यकीन करके उन्हें मजीद वक्त दे देगा? ये एक बेहतरीन सवाल है। मंतकी तौर पर तो उसे उन्हें फौरन निकाल देना चाहिए। लेकिन यहाँ लड़कियां मंतिक से नहीं जज्बात से खेलती हैं। वो रोना शुरू कर देती हैं, उसकी मिन्नतें करती हैं और सबसे अहम बात, वो उसके मुस्तकबिल के पछतावे को इस्तेमाल करती हैं। वो कहती हैं अगर आपने आज हमें निकाल दिया तो आप सारी जिंदगी अपने आप को कोसेंगे। ये एक तरह की जज्बाती ब्लैकमेलिंग है। वो उसके जहन में शक का बीज बो देती हैं। क्या हो अगर मैं गलत हूँ? इंसान का अमल करने का फैसला जितना मजबूत होता है, अमल ना करने का खौफ भी उतना ही ताकतवर हो सकता है। और वो उसमें कामयाब हो जाती हैं। वो हिचकिचाते हुए उन्हें मजीद वक्त देने पर राजी हो जाता है। कई दिन इसी कश्मकश में गुजर जाते हैं। मछेरा हर सुबह उन्हें निकालने का सोचता है और वो हर सुबह कोई नई मिन्नत करके या बहाना बनाकर रुक जाती हैं। आखिरकार वो कहती हैं कि अब आखिरी काम बाकी है और उसके लिए उन्हें मछेरे की मदद चाहिए। मछेरा अब उनके बहानों से तंग आ चुका है। वो कहता है अब क्या नया बहाना है? लड़कियां उसे एक बहुत ही अजीब शर्त बताती हैं। बस आपको हमारे साथ समंदर के पानी में नहाना होगा। हम तीनों पानी में लेटेंगी और आपको अपने हाथों से हमारे चेहरों पर समंदर का पानी छिड़कना होगा। ये सुनकर तो मछेरे का आखिरी शक भी यकीन में बदल गया होगा। उसके लिए ये साफ साफ काले जादू की कोई आखिरी सबसे खतरनाक रस्म है। वो साफ इनकार कर देता है, लेकिन लड़कियां उसके पांव पड़ जाती हैं, हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं कि अगर ये ना हुआ तो उनकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। वो उसे ये लालच भी देती हैं कि इसके बाद वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा। आखिरकार वो सिर्फ उनसे जान छुड़ाने के लिए राजी हो जाता है। वो सोचता है कि चलो ये आखिरी काम कर देता हूँ, इसके बाद उनसे जान तो छूटेगी। यहाँ कहानी में मछेरे के किरदार का एक अहम पहलू सामने आता है। उसका ये फैसला खालिसतन बहादुरी पर मबनी नहीं है, बल्कि थकावट और बेजारी पर है। सही। लेकिन लोक कहानियों में अक्सर ऐसा ही होता है। आम इंसान गैर मामूली हालात में बहादुरी नहीं दिखाते, बल्कि हिचकिचाहट और मजबूरी में वो काम कर जाते हैं जो बाद में बहादुरी कहलाता है। और फिर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो सब समंदर की तरफ जाते हैं। लड़कियां पानी में लेट जाती हैं। मछेरा हिचकिचाते हुए अपनी हथेली में पानी भरता है और एक एक करके तीनों के चेहरे पर छिड़कता है। और जैसे ही वो आखिरी लड़की के चेहरे पर पानी डालता है, पानी में एक हलचल होती है और वहाँ अचानक एक बादशाह जैसा शख्स नमूदार होता है। ये वो लम्हा है जहाँ सारा मौम्मा हल हो जाता है। कहानी की सारी बिखरी हुई कड़ियां आपस में जुड़ जाती हैं। वो शख्स उन लड़कियों का बाप, एक बादशाह होता है जो आकर मछेरे का शुक्रिया अदा करता है। और मछेरा एक साथ इस राज से पर्दा उठाते हैं। फिर बादशाह पूरी कहानी बयान करता है।
وہ بتاتا ہے کہ کئی سال پہلے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ سمندر کی سیر کر رہا تھا جب انہوں نے ایک بوڑھے مچھیرے اور اس کی جوان بیوی کو ایک کشتی میں دیکھا، اور شہزادیوں نے اس غیر معمولی جوڑے کا مذاق اڑایا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ اس مچھیرے کی بیوی کوئی عام عورت نہیں بلکہ کالا علم جاننے والی ایک طاقتور جادوگرنی تھی۔ اسے اپنی توہین برداشت نہ ہوئی اور اس نے بدلہ لینے کے لیے بادشاہ پر جادو کر کے اسے سمندر کی گہرائیوں میں قید کر دیا۔ اور جادو کو توڑنے کی شرط بھی اتنی ہی عجیب تھی۔ جادوگرنی نے شہزادیوں سے کہا کہ ان کا باپ تبھی واپس آئے گا جب وہ اسی طرح کے ایک بوڑھے مچھیرے سے شادی کریں گی، اس کے ساتھ 3 راتیں گزاریں گی اور ہر رات کچھ خاص عمل کریں گی۔ یہ وہی عجیب حرکتیں تھیں جنہیں مچھیرا کالا جادو سمجھ رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ جادو کو توڑنے کی رسم کا حصہ تھیں۔ اور آخری رسم تھی سمندر میں اسی مچھیرے کے ہاتھوں سے اپنے چہروں پر پانی چھڑکوانا۔ جیسے ہی یہ آخری شرط پوری ہوئی، جادو کا اثر ٹوٹ گیا اور بادشاہ واپس آ گیا۔ تو جو چیزیں مچھیرے کو شیطانی اور خطرناک لگ رہی تھیں وہ دراصل نجات کا ایک پیچیدہ اور مجبور راستہ تھیں۔ بالکل۔ تو اس طرح ایک کہانی جو کالے جادو کے خوف سے شروع ہوئی تھی، وہ ایک غیر ارادی بہادری کے کارنامے پر ختم ہوئی۔ مچھیرے نے اپنی ہچکچاہٹ اور غصے کے باوجود صبر سے کام لے کر انجانے میں ایک بادشاہ کی جان بچائی۔ یہ کہانی صرف یہ سبق نہیں دیتی کہ نامکمل معلومات پر نتیجہ آخذ نہ کریں، بلکہ یہ اس سے بھی گہری بات کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ حقیقت اکثر ہماری نقطہ نظر پر منحصر ہوتی ہے۔ مطلب مچھیرے کے نقطہ نظر سے وہ جادوگرنیاں تھیں، اور لڑکیوں کے نقطہ نظر سے وہ اپنے باپ کو بچانے والی مجبور بیٹیاں تھیں۔ دونوں اپنی اپنی جگہ سچے تھے، لیکن مکمل سچائی دونوں کے نقطہ نظر کو ملانے سے ہی سامنے آئی۔ اگر مچھیرا اپنے پہلے نتیجے پر قائم رہتا اور انہیں اسی وقت گھر سے نکال دیتا تو بادشاہ کبھی واپس نہ آتا، اور وہ خود بھی شاید ساری زندگی اس پچھتاوے میں رہتا کہ شاید وہ غلط تھا۔ کہانی کا اختتام بادشاہ کی شکر گزاری پر ہوتا ہے جو مچھیرے کا بے حد احسان مند ہے۔ لیکن یہاں ایک آخری سوچ ذہن میں آتی ہے، کیا؟ اب جب کہ باپ واپس آ گیا ہے اور جادو ٹوٹ چکا ہے تو اس شادی کا کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ کیا یہ شادی جو ایک مجبوری کے تحت کی گئی تھی یہیں ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو گیا؟ یا پھر یہ 100 سال کا غریب مچھیرا جس نے صرف بیزاری اور ہچکچاہٹ میں یہ سب کیا، اب اپنی باقی زندگی 3 شہزادیوں کا شوہر اور بادشاہ کا داماد بن کر گزارے گا؟ کہانی ہمیں اس غیر معمولی صورتحال کے منطقی یا شاید غیر منطقی انجام کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا جادوئی معاہدے حقیقی دنیا کے قوانین پر عمل کرتے ہیں؟ اس کا جواب کہانی نے سننے والے کی سوچ پر چھوڑ دیا ہے۔